ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقائد اہل سنہ سے نوازا ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے پروانہ چراغ مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، منبع جود و عطا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، فنا فی الرسول، پہلا پروانہ شمع رسالت، ہمارے طور سینہ کا پہلا کلیم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن محکم کے اندر ارشاد فرمایا، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا وہ جو صدق لے کر آیا، سچا دین لے کر آیا، سچ لے کر آیا، حق لے کر آیا، اس سے مراد آن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وصدق بہ، اور جس نے اس حق کی، اس صدق کی تصدیق کی، بلا شبہ اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ارشاد فرمایا اولئک هم المتقون، وہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو نبیوں کے بعد سب سے اول مقام کس کا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ آیہ کریمہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ ہم لاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم جہنم سے دور رکھیں گے کس کو؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ اور پرہیزگار ہے۔ سنیں وہ کون ہے جس کی مدح اللہ بیان فرما رہا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو مال و دولت تقسیم کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ ستھرا ہو جائے، وہ متقی بن جائے، وہ پرہیزگار بن جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ مت گمان کرنا کہ وہ لوگوں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے، کہ کسی کا اس پر احسان تھا
اس کا بدلہ چکا رہا ہے. فرمایا نا وہ تو جو کام بھی کرتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ہی تمنا ہوتی ہے، ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اے میرے پروردگار تو اپنے بندے ابو بکر سے راضی ہو جا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا ہم نے وعدہ کر لیا ہے ابو بکر کے بارے میں کہ ہم ان قریب ابو بکر کو راضی کر دیں گے. ابو بکر کو راضی کر دیں. اب یہاں پر آیا ہے کہ اتقا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے. اب قرآن سنیں، یہ بھی قرآن تھا، اب قرآن سنیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو تم میں کوئی سید ہے کہ پٹھان ہے؟ تم میں کوئی افغانی ہے کہ تورانی ہے؟ تم میں کوئی خاندان والا کس حسب و نسب سے تعلق رکھنے والا ہے؟ سنو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا، سب سے تکریم والا وہ ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا جو آتقا ہے. اور ادھر کیا فرمایا کہ آتقا ابو بکر ہے، آتقا ابو بکر ہے. اور ادھر ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدق لے کر آئے، ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی، یہ متقین ہے، یہ متقین ہے. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ امت مسلمہ کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے عزیز دوستو، قرآن کے بعد احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور سید اعظم سید الانبیاء جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. پہلا نمبر، پہلا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور جناب رسالت مآب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، ابو بکر میری امت میں تو پہلا ہے، تو جو جنت میں جائے گا. سب سے پہلے نبیوں میں جنت میں جانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبیوں کے بعد جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اس کو امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے اس حدیث مبارکہ کو. میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا، جن کے چہرے کا دیدار کرنا اللہ کی عبادت ہے، النظر علی وجہ علی عبادت اللہ، علی کے چہرے کو تکنا یہ اللہ کی عبادت ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا،
اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت کے دن بھی تو ہی میرا بھائی ہوگا۔ وہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین چوتھے خلیفہ، ان کے صاحبزادہ عظیم امام حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، ان کی بارگاہ میں سوال کیا، پوچھا یا امیر المومنین، یا حضرت ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل سب سے اعلیٰ کون مرد ہے، کون شخص ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے یہ صاحب خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی محمد بن حنفیہ سے ان کے ابو نے فرمایا، قال ابو بکر، میرے صاحبزادے اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قلت ثم من، میں نے عرض کی حضور بابا جان ابو بکر کے بعد کون ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ تو ارشاد فرمایا، قال عمر، بیٹا اس کا نام عمر بن خطاب ہے، عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور ارشاد گرامی بھی ہے، آپ فرماتے ہیں خیر خاذہ الامت بعد نبیہا ابو بکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی مکرم کے بعد اس امت میں سب سے افضل سب سے ارفع سب سے اعلیٰ جو شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح یہ امام احمد بن حنبل نے اور امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث مبارکہ کو کنز العمال کے اندر نقل کیا گیا ہے، سبحان اللہ، آپ سماعت فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد فرما دی، فرمایا ختم، باز ختم۔ ارشاد فرمایا لوگوں سنو، نبیوں کے بعد ما ولد فی الاسلام مولود ازکا و اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر۔ اب ان جھگڑوں کو ختم کر دو۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا، دین اسلام کے اندر کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے جو ابو بکر و عمر سے زیادہ متقی ہو، زیادہ ازکا ہو، زیادہ پاک ہو، زیادہ افضل ہو، ایسا لال ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے ازکا اطہر اور افضل ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہیں اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یا محمد مصطفیٰ، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں حضور نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا ابو بکر اخی، ابو بکر میرا بھائی ہے، ابو بکر میرا بھائی ہے، وہ انا اخو ہو اور میں ابو بکر کا بھائی ہوں۔ ابو بکر افضل هذه الامہ، لوگوں میری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام والا عرفہ مقام والا ابو بکر ہی ہے، ابو
بکر ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس امت کا سب سے افضل شخص وہ ابو بکر ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ولا نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کسی کے مال نے بھی مجھے اتنا نفع نہیں دیا ہے جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو امن الناس کہا ہے کہ مجھ پر جس کے سب سے زیادہ احسان ہیں اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سنیں دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا جس کے روپے پیسے نے، جس کے مال نے اور جس کے ساتھ دینے یعنی صحبت نے مجھ پر سب سے زیادہ انعام کیا ہے، مجھ پر احسان کیا ہے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ابو بکر کو نہیں دیکھا تو سرکار فرمانے لگے، فرمایا ابو بکر نظر نہیں آ رہا، ابو بکر کہاں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا ان روح القدس جبریل علیہ السلام، روح القدس جبریل علیہ السلام ابھی آئے تھے، اخبرانی آنفن، ابھی مجھے خبر دے کے گئے ہیں۔ وہ خبر کیا تھی؟ ان خیر امتک بعدک ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اے آقا نامدار، اے محمد عربی، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل مقام والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اب ترمذی اور حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ لے ابی بکر الصدیق یا خیر الناس بعد رسول اللہ، ایک دن ابو بکر جا رہے تھے، پیچھے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آواز دی، آپ نے آواز یوں دی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی جس کو پکارا گیا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرمایا کرتے تھے، کیا ارشاد فرماتے تھے؟ جناب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کان ابو بکر احبنا الی رسول اللہ وکان خیرنا وسیدنا، لوگوں حضور علیہ صلاۃ والسلام کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جو اچھا لگتا تھا، پیارا لگتا تھا، جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، جو ہمارا سید و سردار تھا، جو سب میں سب سے زیادہ فضیلت والا تھا، اس کا نام ابو بکر صدیق تھا، اس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی اور کلمات سے بھی ارشاد فرماتے تھے جس کا مطلب بھی یہی تھا کہ ہم سب کا سید و سردار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سب سے زیادہ افضل، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمت والے، بڑی شان والے ہیں۔
اتنی شان کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر اور دل پر جاری کر دیا. جدھر کو عمر جائے حق بھی ادھر ہی جائے. فرمایا شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جس راستے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہوں. کہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میرے عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. وہ عمر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. عمر اسلام کی عزت ہیں اور اسلام عمر کی عزت ہے. عمر اسلام کی عزت ہے اور اسلام عمر کی عزت ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے اور عرض کرتے تھے ہائے کاش کہ میں کہیں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. میری ماں مجھے نہ جنتی، میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. آپ لوگوں نے تو سنا ہے نا کہ ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی غار ثور والی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی نیکی فاروق اعظم کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل ہے. لیکن بات کچھ اور بھی ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیں. آج اس عقدہ کو بھی ذرا کھولتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنت واحدۃ من حسنات ابی بکر. فرمایا ابو بکر کی جو بھی نیکی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ایک نیکی، سنگل نیکی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی نیکی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی، اگر ابو بکر نے ایک بار کہا سبحان اللہ، یہ ایک نیکی، یہ ایک نیکی حضرت فاروق اعظم کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ہر ایک صرف ایک نیکی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں سے مقام و مرتبہ میں افضل و اعلیٰ ہے. کیوں؟ یہ مقاموں کی بات ہوتی ہے، یہ مقامات کی بات ہوتی ہے. میری عزیز دوستو، اگر ہم سبھی غوث ابدال بن جائیں، روح زمین کے انسان اللہ اللہ پکارنے والے بن جائیں، کوئی کفر کو چھوڑ دے، کوئی نفاق کو چھوڑ دے، بے ایمانیوں کو چھوڑ دے، پکے سچے مسلمان بن جائیں، ابدال بن جائیں، اللہ کو منانے لگ جائیں، قیامت تک کے لیے عمر پا جائیں، اور ہم اکٹھے ہو کر کہیں یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کو جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کے مقابلے میں ہم آ جائیں، ان جیسا مرتبہ پالیں. ان جیسا مرتبہ تو کیا، جو شان میں سب سے کم درجے کا صحابی تھا، جس گھوڑے پر وہ سوار ہوتا تھا اس گھوڑے کے نتنوں میں جو مٹی پھنس جاتی تھی، ہم سب اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ مقامات کی بات ہے، یہ مقامات کی بات ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو تمام لوگوں میں چن لیا. نبیوں کے بعد اللہ نے تمام مخلوق کے دلوں کو دیکھا، لیکن سب سے زیادہ جو پسند اللہ کو آئے وہ میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کے دل تھے. صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، صحابہ جیسا. پھر تمام اصحاب مصطفیٰ کی شان و عظمت جس مقام پر ختم ہو جاتی ہے، اس مقام پر سے حسنین کریمین کی اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان و عظمت شروع ہوتی ہے.
اور جہاں پر جا کر تمام اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین کی عظمت ختم عروج تک پہنچتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی ابھی ابتدا ہوتی ہے. اور جس مقام پر حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عروج ہوتا ہے وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں سے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا عروج ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، وہاں سے ابھی ابتدا ہوتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کی. اور جہاں پر جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بھی انتہا کو پہنچتی ہے وہاں پر سے ایک نبی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. اور جہاں پر انبیاء علیہم السلام کی شان و عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر سے رسولوں کے مقام و مرتبہ کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں پر انبیاء اور رسل کے مقام کی انتہا درجہ عروج ہوتا ہے وہاں پر سے اولو العزم 5 رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں پر تمام مخلوق ساری کائنات کے مقامات ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر سے امام الانبیاء ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی ابتدا ہوتی ہے. مقام و مرتبہ کی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لے ابی بکر، ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار ثور میں بھی میرا صاحب و ساتھی ہے اور حوض کوثر پر بھی تو میرا صاحب و ساتھی ہوگا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل اتخذ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. ان اللہ تبارک و تعالی اتخذنی کما اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ جل مجدہ الکریم نے اتخذنی خلیلا مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیا جس طرح اللہ رب العزت نے کما اتخذ ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا یار بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلِي اور میں نے ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. میں نے ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا تو پیچھے سے آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فقال یا ابا الدرداء اتمشی امام من ہوا خیر من کا، اے ابو درداء کیا اس ابو بکر کے آگے چلتا ہے جو تجھ سے افضل ہے، من ہوا خیر من کا تجھ سے بھی افضل ہے، فی الدنیا والآخرہ اس دنیا میں بھی افضل ہے اور آخرت میں بھی افضل ہے. ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
افضل من ابی بکر، انبیاء علیہم السلام کے بعد جن افراد پر سورج طلوع ہوا ہے اور غروب ہوا ہے، کوئی شخص بھی ابو بکر صدیق سے افضل و اعلیٰ نہیں ہے. کوئی شخص بھی ابو بکر سے افضل و اعلیٰ نہیں ہے. یہ امام دیلمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. تو میرے عزیز دوستو، حضرت مسلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر خیر الناس من بعدی، ابو بکر میرے بعد سب سے افضل ہے، الا ان یکون نبیا، ہاں نبی تو میرے بعد میں ہی ہے، تو نبیوں کو چھوڑ کر ابو بکر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے. اس حدیث مبارکہ کو کنز الاموال کے اندر نقل کیا گیا ہے. میرے عزیز دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب میں، تمام اصحاب مصطفیٰ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبوب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. عزیزان گرامی قدر، کوئی شخص بھی اصحاب محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے کوشش نہ کی سوائے ایک مرتبہ کے، جو حدیث مبارکہ میں سے پتہ چلتا ہے. وہ کوشش کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر سے آگے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی، اور اس کے راوی بھی خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس پیسہ بہت زیادہ موجود تھا، تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج بڑا موقع ہے ابو بکر سے سبقت لے جانے کے لیے. غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ غریب صحابہ کے لیے کچھ مال لے کر آؤ. فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ، میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج ابو بکر سے بازی لے جا سکتا ہوں، اگر لے جاؤں تو آج دن ہے. یومن قال فجئت بنصف مالی، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دو حصوں میں مال کو تقسیم کیا، ایک گھر چھوڑ آیا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حصہ لے آیا. نبی پاک علیہ السلام نے مجھے پوچھا اور ایک اور شخص سے پوچھا. وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فقلت مثلہ یا رسول اللہ، حضور جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا آج ابو بکر کیا لے کر آتے. فرماتے اللہ اللہ، جب ابو بکر آیا بکل مال ما عندہ، گھر میں جو کچھ بھی تھا، برتن بھی نہیں چھوڑے ہیں، ارے توا بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ جو کچھ بھی تھا، گھوڑے لے آئے، دراز گوشت لے آئے، کھچرے لے آئے، گھر میں رضائیاں تھیں، جو چارپائیاں تھی، سامان آ رہا ہے. کس کا سامان آ رہا ہے؟ یہ پروانہ شمع رسالت ابو بکر کا سامان آ رہا ہے. ابو بکر یوں آئے کہ سارا مال جو بھی ان کے پاس تھا سب کو لے آئے. فقال یا ابو بکر، رسول اللہ مسکرائے، فرمایا اے ابو بکر بتا. حضور تو جانتے تھے یہ عمر بیٹھے ہیں میرے ابو بکر سے سبقت لے جانے کے لیے، تو رسول اللہ نے عمر سے بھی یہی پوچھا تھا اور ابو بکر سے بھی پوچھا. ابو بکر بتاؤ، ما اب قیدا لے کا، گھر والوں کا بھی حق ہے، بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ما اب قیدا لے کا. فقالا ابو بکر یا رسول اللہ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، حضور چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے،
چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی حضور اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کے رسول محمد کو چھوڑ آیا ہوں۔ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، حضور دو کو چھوڑ آیا ہوں، ایک اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور ایک اللہ کے رسول محمد عربی کو چھوڑ آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ رضوان۔ میرے عزیز دوستو، ابو بکر صدیق نے جب یہ جواب دیا تو فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ سنو، حدیث مبارکہ کے اندر ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، عمر تو کچھ بھی کر لے، کبھی تو ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے، سنیں ذرا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق آ گئے سارا ہی مال لے کر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو شعر ذرا سماعت فرمائیں۔ اے تجھ سے دید آئے مہو انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ یا رسول اللہ مجھے پتا ہے، ابو بکر کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے یہ ماہتاب و آفتاب سورج اور چاند کی چمک ہے تو تیرے مبارک جوڑوں کے صدقے سے ہے۔ یا رسول اللہ یہ تاروں میں روشنی ہے تو وہ بھی آپ سے ہی خیرات مانگی ہوئی ہے۔ اے تجھ سے دیدائے ماہو انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ حضور آپ ہیں تو کائنات ہے، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ دنیا یہ جہاں سب آپ ہی کے صدقے بنا ہے، اور پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔ صدیق، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ آپ کا لقب صدیق و عتیق ہے۔ کیا لقب ہے؟ اور بھی ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، اللہ اللہ۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، سمع علیٰ یحلف لانزل اللہ اسم ابی بکر من السماء صدیقا، جو ابو بکر کا لفظ صدیق ہے، علی فرماتے تھے مجھے اللہ کی قسم لگے، آپ حلف اٹھاتے اللہ کی قسم ابو بکر کو جو صدیق کا لفظ عطا فرمایا گیا یہ کسی نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے کہ ابو بکر کا لقب صدیق خود خدا نے رکھا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات، دوسری حدیث مبارکہ، جبریل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل ان قومی لا یصدقونی، یہ میری قوم کے لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے کہ وہ اتنی دور پھر لامکانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی حضور گئے اور اللہ رب العزت کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، یہ میری قوم نہیں مانے گی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی فقال لہو جبریل، عرض کی یا رسول اللہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے، یصدقک ابو بکر وہو صدیق، یا رسول اللہ ایک ہے جب سنے گا تو عرض کرے گا میرے آقا آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور اس کا نام صدیق ہے، اس کا نام
صدیق ہے. یہ ماشاءاللہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کو صدیق کہہ رہے ہیں. یہ طبرانی کے اندر حدیث مبارکہ ہے. میرے عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور کا لقب عتیق کیسے ہوا. فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. تو اللہ کا آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے. اور عتیق معنی ہوتا ہے جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہو. اس کو امام ترمذی نے اور امام ابن حبان نے نقل کیا ہے اس حدیث مبارکہ کو. دوسری روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے. آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ستاروں کا، روشن ستاروں کا جرمٹ تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور آفتاب و مہتاب، آفتاب نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار، تم میں سے کوئی چاہتا ہے اس بندے کو، وہ شخص کو دیکھے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بری کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے. فلینظر الی ابی بکر، چاہیے کہ وہ میرے ابو بکر کو تک لے، وہ میرے ابو بکر کو تاک لے. اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں جو مردوں میں اسلام قبول کرنے والے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان ابو بکر احبنا الی رسول اللہ، ہم سب صحابہ میں حضور کو جو سب سے سونے لگتے تھے، سب سے زیادہ محبوب تھے، وہ ابو بکر صدیق تھے. وکانا خیرنا، ابو بکر صدیق ہم سب سے افضل تھے. وہ سیدنا، اور ابو بکر ہمارے سید و سردار تھے. ذکر البیان، حدیث بیان کرتے جا رہے، ارشاد فرماتے جا رہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا بأن ابا بکر صدیق اول من اسلم من الرجال، کہ لوگوں میں، مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اسلام کو قبول کیا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اس کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا احترام دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ترتیب وہی جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے. اول مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا، تیسرا عثمان غنی کا، اور چوتھا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ.